بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مسلمان کہلانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کا نہایت مہلک اور بدترین عیب توہم پرستی میں مبتلا ہونا ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ جو کمزور عقیدے کے حامل اور ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ حالات سے بہت جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہو تو دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور درپیش معاملے کو عقل و شعور کی روشنی میں جانچنے پرکھنے کی بجائے مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس لیے توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے۔ عصر یا مغرب کے وقت گھر میں جھاڑو لگانا، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا۔ قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے، گھروں میں دروازے کے بجائے پچھلی دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن سورج گرہن تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ دیکھا جائے تو تہمات پر یقین رکھنا ہی تقدیر پر یقین کا رد ہے۔ کوئی دن، پتھر، بشر، چرند پرند، جستاری وغیرہ انسان کے نفع نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی بدولت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ بدشگونی کی کچھ اصل ہے اور نہ الو میں نحوست ہے اور نہ سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا بلا شبہ اس نے شرک کیا۔ جہاں تک دم یا جھاڑ پھونک کی بات ہے تو مصنوع دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے بشرطیکہ شرکیہ کلام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو۔ کچھ لوگ تہمات پر دلیل کرتے ہیں کہ اگر یہ جہالت ہے تو پھر فلاں کام بدشگونی سے خراب کیوں ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ پھر ویسا ہی ہونے لگتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان پر پورا اترتا ہوں۔ جو شخص توہم پستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے اعتراض کرے اس کے لیے نیک اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی بھی طرح سے توہم پرستی سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے شرک اور اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور برے اثرات سے بھی بچا کر رکھے، آمین۔